باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور رہا وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، پس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے عقیدہ آخرت کے بارے میں کہ عقیدہ آخرت کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال جو ہیں وہ سیدھے رہتے ہیں۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن آئے گا اور میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور میں نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اور میں اپنے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں اپنے ہر ڈیڈ کا، اپنے ہر عمل کا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا محاسبہ کرے گا، تو ایسے شخص کے اعمال ٹھیک رہیں گے۔ ایسا شخص کسی پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، کسی کی دکھ نہیں دے گا، گناہ نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ ایسے شخص کے اعمال سیدھے رہیں گے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی دوبارہ جی کے اٹھنا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ ایسا شخص ظلم بھی کرے گا، زیادتیاں بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، اپنے خواہش نفس کی پیروی بھی کرے گا، اپنی خواہشوں کو پورا کرے گا، زندگی کو کھل کے جیے گا، اپنی مرضی سے جیے گا، جو اس کے دل میں آئے گا، جو اس کے جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ تو ہے آخرت پہ، وہ مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر ہیں، فلاں بزرگ ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری شفاعت کر لیں گے، ہم جو مرضی کریں۔ اور امت کے اندر یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت ہیں، اللہ کے نبی ہماری بخشش کروا لیں گے، ہماری شفاعت کروا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شفاعت کریں گے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، اور حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ لیکن جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، ان کے معاملے میں پھر ان کو سزا ملے گی ان کے اعمال کی۔ اب ایک مشرک ہے، اس کی تو شفاعت نہیں کریں گے اللہ کے نبی۔ ایک شخص ہے، وہ ساری زندگی یتیموں کے مال کھاتا رہا، سود کھاتا رہا، لوگوں پہ زیادتیاں کرتا رہا، قتل کرتا رہا، اس کو اپنے اعمال کا ان کی جواب دہی تو کرنی ہے، اس نے جواب تو دینا ہے، اس کی سزا بھی ملے گی۔ اپنی سزا وہ پائے گا جہنم میں، کتنے ہزاروں سال رہتا ہے، کتنے لاکھوں سال رہتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جہنم کا ایک لمحہ وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہے، اور انسان کو اگر 2، 4، 5 ہزار سال کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس کی سنگینی کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم اپنی سزا کاٹیں گے اور پھر جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ایک یہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس، تو فرشتے ان کو روک لیں گے اور اللہ کے نبی اور ان کے درمیان ایک آڑ اور ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں یا رسول اللہ، کہ یہ ٹھیک ہے آپ کے امتی ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی بدعات شروع کر لی۔ تو پھر اللہ کے نبی کہیں گے کہ ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، دور لے جاؤ۔ یہ بھی حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا کہ اے میری پھوپھی جان، اے میری بیٹی، نیک عمال کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس عقیدے پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کے نبی نے ہماری بخشش کروا لینی ہے اور ہم عمل نہ کریں اور گناہوں سے نہ بچیں۔
اس عقیدے کو ٹھیک کرنا چاہیے، شفاعت کا عقیدہ ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو یہودی ہیں ان کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا تھا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور اللہ کے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر دیا بھی تو کچھ دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے تو وہاں سے ہمیں پھر نکال لیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، اور یہودیوں کے اندر یہ بھی یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ کے بڑے یہ پیارے ہیں۔ اب یہودی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کہتے تھے، ہم اب نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں پھینکے گا، اگر بھیجا بھی تو چند لمحے کے لیے، چند دنوں کے لیے جائیں گے تو وہاں سے پھر جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اعمال بگڑ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے لیے ہے۔ تو جب عقیدہ آخرت میں ذوف پیدا ہوا تو ان کے اعمال بگڑ گئے، ان کا کردار بگڑ گیا۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں ان کے اندر بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صلیب پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اپنی پوری جو امت ہے عیسائی ہیں ان کا کفارہ ادا کر دیا، اور خود صلیب چڑھ کے اور سب کے گناہ انہوں نے بخشوا لیے، اپنی قربانی دے کے اور اپنی ساری امت کا جو ہے کفارہ، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح جو ہندوازم ہے ان کے اندر بھی کچھ باطل عقائد پائے جاتے ہیں آخرت کے حوالے سے۔ وہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا پھر دوبارہ جنم ہوتا ہے، تو دوبارہ جنم جب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بندہ پچھلے جنم میں نیک تھا تو اگلے جنم میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس صحت ہے، مال ہے، عزت ہے، دولت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے پچھلے جنم میں کچھ نیک اعمال کیے تھے جس کے صلے میں اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب کوئی برا بندہ مرتا ہے، کوئی نافرمان یا فاسق بندہ یا فاجر بندہ مرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے جنم میں پھر وہ کسی کتے کی روح میں چلا جاتا ہے، کسی کتے کے جسم میں چلا جاتا ہے، یا کسی ایسے ناپاک قسم کے جانور کے اندر اس کی روح چلے جاتی ہے، پھر اس کا جنم اس شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو پھر جو اگلا جنم جو ہوتا ہے اس کا وہ کسی نیک شکل میں ہوتا ہے، اچھی شکل میں ہوتا ہے، اس کا نصیب بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی تقدیر بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو آخرت کا عقیدہ ہندوؤں کے اندر نہیں پایا جاتا، وہ کہتے ہیں جنم ہوتا ہے، بس بندہ مرتا ہے اس کا اگلا جنم ہو جاتا ہے، پھر بندہ مرتا ہے پھر اس کا اگلا جنم ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر عقیدہ جو آخرت ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ رہا وہ شخص جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، پس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، میرے اعمال کو تولا جائے گا اور میرے سارے اعمال کو اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا، پھر وہ اس زندگی میں پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا۔ وہ بولنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ مجھے کیا اللہ نے اس کو بولنے کا حکم دیا ہے، دیکھنے سے پہلے وہ سوچے گا کیا اس کو دیکھنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، سننے سے پہلے وہ سوچے گا کیا مجھے یہ سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر اس کے اعمال ٹھیک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت کا عقیدہ مضبوط کرے تاکہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔